کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم وسائل کے باوجود زیادہ خوش اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو دولت کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل سکتا ہے۔ یہ صرف پیسہ جمع کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک ایسی خوشحالی بنانے کے بارے میں ہے جو مشکلات میں ٹوٹنے کے بجائے الٹا اور مضبوط ہو جائے۔ یہ سوال واقعی میں سوچنے والا ہے۔ ہماری عام سوچ تو یہی ہے نا کہ کامیابی کا مطلب ہے بینک بیلنس، بڑی گاڑیاں، بڑا گھر، لیکن کیا یہی اصل خوشحالی ہے؟ یہ تجزیہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دولت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں اور ایک ایسی خوشحالی تلاش کریں جو زیادہ پائیدار اور بامانی ہو۔ اور اس معیار کا، اس کوالٹی کا نام ہے برکت۔ یہ بس ایک احساس ہے جب جو کچھ بھی پاس ہے وہ کافی لگتا ہے، جیسے تھوڑی سی تنخواہ میں بھی مہینہ آرام سے گزر جائے اور کچھ بچ بھی جائے، یا ایک سادہ سا کھانا پورے خاندان کو سیر کر دے۔ یہی ہے معیار، مقدار نہیں۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست کانسیپٹ آتا ہے، اینٹی فریجائل۔ ذرا سوچئے، ایک لچکدار چیز پر جب دباؤ پڑتا ہے تو واپس اپنی شکل میں آ جاتی ہے، لیکن اینٹی فریجائل چیز دباؤ سے، چیلنج سے مزید مضبوط ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ورزش کرنے سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو مقصد ایک ایسا مالی اور روحانی نظام بنانا ہے جو مشکلات سے سیکھے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ لیکن ٹھہریے، اس نظام کو بنانے سے پہلے ایک بہت پرانا اور بنیادی سوال سامنے آتا ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ ہماری کامیابی ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے یا پھر تقدیر کا؟ تو چلیے اس دلچسپ کشمکش کو سمجھتے ہیں۔ یہ ساری بحث شروع ہوتی ہے رسک کے تصور سے۔ جب ہم لفظ رسک سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں پیسہ آتا ہے نا، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اچھی صحت، اچھے دوست، علم، یہ سب رزق کا حصہ ہیں، اور اسلامی عقیدے کے مطابق ہر ایک کا رزق پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر محنت کیوں کریں؟ اب یہاں دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک طرف ہے سستی اور انتظار، یہ سوچنا کہ جو قسمت میں ہے مل ہی جائے گا، اور دوسری طرف ہے فعال توکل، یعنی یہ سمجھنا کہ کوشش وہ گاڑی ہے جس پر بیٹھ کر ہمارا طے شدہ رزق ہم تک پہنچے گا۔ اور اس مسئلے کا حل اتنی خوبصورتی سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثال میں دیا گیا ہے۔ سوچئے، پرندے کو رزق کی گارنٹی ہے، لیکن کیا وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں، وہ ہر صبح بھوکا نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر بھرے پیٹ واپس آتا ہے۔ مطلب بھروسہ اور کوشش ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے کوشش اور توکل کا بیلنس تو سمجھ لیا۔ اب اس انجن کی بات کرتے ہیں جو اس پورے سسٹم کو پاور دیتا ہے، اور وہ انجن ہے شکر گزاری، یا جسے ہم شکر کہتے ہیں۔ دیکھیں، شکر کا مطلب صرف شکریہ کہہ دینا نہیں ہے، یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ مشہور اسکالر ابن القیم نے اسے 3 لیولز میں تقسیم کیا۔ پہلا، دل سے شکر گزاری محسوس کرنا، دوسرا، زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور تیسرا اور سب سے اہم، اپنے عمل سے اسے دکھانا، یعنی اپنی نعمتوں کو، اپنی دولت کو، اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا۔ چلیں اس کانسیپٹ کو ایک چھوٹی سی کہانی سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ہے کریم جو بہت زیادہ کماتا ہے لیکن ہر وقت ناراض، تلخ اور سٹریس میں رہتا ہے، پیسہ ہے، سکون نہیں۔ دوسری طرف ہے زینب جس کی آمدنی بہت کم ہے لیکن وہ صبر کرنے والی، سخی اور ہر حال میں مطمئن ہے۔ تو اب بتائیے، ان میں سے اصل میں خوشحال کون ہے؟ ظاہر ہے زینب۔ اپنی کم آمدنی کے باوجود اس نے وہ اصل خوشحالی یعنی برکت حاصل کر لی ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری اور اطمینان۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جو باہر سے کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں ایک جال ہو سکتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر چل رہا ہو اور اسے دنیا کی نعمتیں اور زیادہ ملنا شروع ہو جائیں۔ وہ یہ سوچ کر تکبر میں آ جاتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے، اور پھر اچانک سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ خوشحالی کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جال سے کیسے بچا جائے اور حقیقی برکت کیسے حاصل کی جائے؟ چلیے ان 4 روحانی چابیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو برکت کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ 4 اعمال۔ پہلا ہے استغفار، یعنی اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، قرآن کے مطابق یہ رزق بڑھاتا ہے۔ دوسرا ہے تقوی، یعنی ہر کام میں خدا کو یاد رکھنا، یہ غیر متوقع جگہوں سے مدد لاتا ہے۔ تیسرا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور چوتھا ہے صدقہ، جو مال کو کم نہیں کرتا بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ابھی تک ہم نے انفرادی سطح کی بات کی، اب دیکھتے ہیں کہ یہی اصول ایک پورے معاشی نظام پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی فائنینشیل مینجمنٹ کا اخلاقی بلو پرنٹ۔ اسلامی مالیات کی بنیاد ربا یعنی سود کی ممانعت پر ہے،
लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि सूद पर मबनी निज़ाम में कर्ज देने वाला कोई रिस्क नहीं लेता और गारंटी शुदा मुनाफा कमाता है, जबकि सारा बोझ कर्ज लेने वाले पर होता है। ये गैर मुनसिफाना है। अखलाकी मुतबादिल ये है कि नफ़ा और नुकसान दोनों में शराकत हो। तो इस निज़ाम की ये 4 बुनियादी सतून हैं। सूद की ममानात के अलावा ये उसूल के दौलत हमारी मिल्कियत नहीं बल्कि एक अमानत है जिसका हमें हिसाब देना है। समाजी जिम्मेदारी यानी दौलत को गर्दिश में रहना चाहिए, जमा होकर नहीं रहना चाहिए, और मुआहिदों की पासदारी जो पूरे सिस्टम में एतमाद पैदा करती है। और आखिर में ये एक बहुत ही गहरी कहानी। पैगंबर मूसा ने अल्लाह से पूछा कि वो उसकी नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र अदा करने की सलाहियत भी तो खुद एक नेमत है। तो जवाब आया कि यही एहसास यानी अपनी कमजोरी का ये एतराफ़, यही तो असल शुक्र है। तो इस तफसीली तजिए को हम इस सवाल पर ख़त्म करते हैं कि आज हमने जो उसूल सीखे हैं उनमें से वो कौन सा एक उसूल हो सकता है जिसे आज से ही अपनाकर ज़िंदगी में बरकत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया जा सकता है।